خواتین گھر میں تسبیح نماز کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، آج میں اپنی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، ان میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں کس کس مقام پر کتنی مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت بعد نفل صلاۃ التسبیح، عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی خدا کی، منطرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور جو بھی سورہ مبارکہ پڑھنا چاہتے ہیں وہی والی سورہ مبارکہ پڑھ لیجیے گا۔ پھر آپ نے قرات مکمل کرنے کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے اور جلسے کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ جلسے کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ سیم اسی طریقے سے آپ نے باقی 3 رکعتیں بھی مکمل کر لینی ہے۔ اور آسان کر دوں کہ جب آپ نے قیام میں کھڑے ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ باقی قرات کے بعد رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں، جلسے میں، اور پھر دوسرے سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے یہ نفل مکمل کر لینے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر نہیں تو آپ دوبارہ رپیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔